السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ تو موسمی جو فروٹ پھل والا پودا ہے، آج اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور بتاؤں گا۔ تو یہ بھی میری کسی بھائی کا کمنٹ ہے کہ مرتضیٰ صاحب آپ موسمی کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، گائیڈ کریں۔ ہم نے گھر میں موسمی کے 6-7 پودے لگائے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہو کے سارے جو ہے نا وہ ٹوٹل نیچے گر جاتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کمنٹ یہ ہے کہ ان کے اندر خاص طور پہ اتنا زیادہ رس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ موسمی جو ہے نا وہ اس کو بالکل کم لگ رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہترین بتایا جائے، تاکہ اگر آپ نے بھی گھر میں موسمی کا پودا لگایا ہوا ہے، آپ نے زمین کے اندر یا کیاری کے اندر لگایا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ یا آپ نے جو گملے کے اندر لگایا ہوا ہے، تاکہ آپ کو خوب اچھی سے سمجھ آ سکے، تو آپ نے اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ آپ نے جو میں بتاؤں گا وہ سیم آپ نے کرنا ہے۔ یہ اوپر دیکھ لیں، یہ موسمی کا جو پودا ہے، ابھی اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پورا پھل سے بھرا ہوا ہے، کافی اس کو موسمی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس کا طریقہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو طریقہ بالکل بھی نہیں آتا، چاہے کسی نے باغ لگائے ہو، چاہے کسی نے گھر میں لگایا ہو۔ میرا تو کام ہے آپ کو سکھانا، جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے میرا کام ہے آپ کو وہ بات بتانا۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، تو یہ اوپر تک بھی دیکھیں گے تو کافی اس کو جو ہے نا وہ موسمی لگی ہوئی ہے۔ اور میں نے جب پہلے دفعہ میں اس کی موسمی میں نے چیک کی تھی، اس کے اندر ذائقے میں بھی فرق تھا، سائز میں بھی فرق تھا۔ تو پھر میں نے اپنے طریقے سے جو ہے نا جس طریقے سے میں نے اس کو ٹھیک کیا، وہی طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اس کی اچھی سی سمجھ آ سکے۔ یہ جو آپ کو ٹہنی نظر آ رہی ہے، کاٹی ہوئی ٹہنی، جب ٹہنی خشک ہو جائے تو آپ اس کو اچھی طرح سے اس ٹہنی کو آپ کاٹ دیں، کیونکہ اس کے اوپر فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ اس کے بعد اس ٹہنی کے اندر بھی آئے گا۔ یہ چیز جو ہے فنگس جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پورے پودے کو اپنے لپیٹ میں لے گا، تو ایک دم ہی اس پودے کو نیچے زمین تک ڈیڈ کر دے گا۔ تو پتے اس کے جب یلو ہو کر اس کی گروتھ رکے گی، تو پھر آپ فوری طور پر سوچیں گے کہ اتنا بڑا پودا اچانک خراب کیسے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچانا آپ کو میرا کام ہے۔ یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مڈ کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ یہ اس کا مڈ ہے۔ اگر آپ نے زمین میں لگایا ہوا ہے یا آپ نے گملے کے اندر لگایا ہوا ہے، تو ذہن میں رکھیں، یہ بالکل اس کی جو یہ والی جڑیں ہیں، بالکل اس کو آپ نے ننگا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 6-7 انچ سے ہٹ جانا، جیسے کہ یہ اس کا میں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے واٹرنگ کرنی ہے اس کو یہاں، ٹھیک ہے؟ اس واٹرنگ کی وجہ سے اس کو پڑے گی نمی، جو اس کے اندر اس کی جڑ ہوتی ہے وہ فل پاور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جڑ خود ہی جو ہے پانی کھینچ لیتی ہے اس جڑوں کے اندر، اور اس مڈ کے اندر بہت زیادہ پاور آتی ہے۔ پاور آنے کے بعد پودا بہترین گروتھ کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کھاد وغیرہ ڈالنی ہوگی تو یہ جو اس کی سائڈ ہے، ہلکا ہلکا سا اس کا یہاں ایک لیئر سی بنانی ہے، ڈیکمپوز گوبر کھاد، اور ہلکی سی ہو سکے تو اس کے اندر آپ ریت بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو وہ ڈال کے آپ نے اس کو واٹرنگ کرتا رہنا ہے۔ تو یہ پودا آپ کا ایک تو اس کی گروتھ بہترین ہوگی، دوسرا پھل کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے ذائقے میں فرق آ رہا ہے تو پھر آپ نے اسی جو مٹیریل آپ ڈال رہے ہیں اسی مٹیریل کے اندر 1-2 چٹکی جو ہے وہ آپ نے یہ چونے کی ڈال دینی ہے۔ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سائز میں اگر فرق آ رہا ہے تو جو وہ سائز ہے وہ بھی ان چیزیں ڈالنے سے کنفرم بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کے زیادہ یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ چیز نہیں رکھی ہوتی، جو چیز میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیز آپ نے نہیں رکھی ہوتی۔ آپ اس کو جب واٹرنگ ٹھیک ٹھاک دبا کے واٹرنگ دیتے ہیں، ایک دم جو ہے نا یہ پودا جو ہے نا یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے، واٹرنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اس کا اوپر پاور آتی ہے، ایک دم جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سے یلو ہو کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کے اوپر ایک مکھی ہے جو وہ اٹیک کر دیتی ہے، جو وہ اس مکھی ڈنگ لگاتی ہے، تو ڈنگ لگانے کی وجہ سے بھی یہ یلو ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ تو جب بھی موسمی کا پودا اگر اس کنڈیشن میں آ جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ نے بالکل جو ہے اس کو اس کنڈیشن میں آ جائے تو کم سے کم مہینے کے اندر 2 دفعہ آپ نے اس کو سپرے کرنی ہے، تاکہ مکھی کے جو ڈنگ ہے اسے یہ سیف رہ سکے گا۔ تو پھر جو ہے
इंशाल्लाह आपका मौसमी का पौधा चाहे गमले के अंदर है, चाहे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, चाहे वो ज़मीन में है, तो सेम इसी तरीके से आप अगर इसकी केयर करेंगे तो बिल्कुल ये रेडी होगा। मौसमी का पौधा ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त चल रही है और बेहतरीन इसकी ग्रोथ चलेगी। और दूसरा आपको बता दूं कि इसको जब फल लग रहा हो, फल के दौरान इसकी कोई भी टहनी है जो वो आपने नहीं काटनी। जब फल लगने के बाद आप फल उतार लेते हैं, फिर आप जो इक्का दुक्का इसकी टहनी है उसको आप काट सकते हैं। जैसे ये वाली टहनी है, आपको महसूस हो रहा है कि ये टहनी का एक तो इसके पत्ते का साइज़ भी छोटा है और दूसरा इसको फल लगने का कुछ चांस आपको नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके की अगर टहनी होती है तो उस टहनी को काट दें, थोड़ा थोड़ा सा इसको काट दें, तो ये बेहतरीन यही टहनी जो है ना अगले साल फल उठाना शुरू कर देगी। जैसे कि मैंने ये आपको ये मैं बताऊं, ये अभी देखें ये टहनी मैंने काटी हुई है। इसके अलावा जो गुडाई खुदाई है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसकी गुडाई अगर करनी है आपने तो हिस्सा छोड़ के करनी है। जो चीज़ मैंने इसको डाली है उस चीज़ के रिज़ल्ट भी मैंने आपको चेक करवा दिया। ये देख लें, ये एक बिल्कुल छोटी सी ये टहनी है, ये वाली ये टहनी, ठीक है। इसके साथ भी ये चेक करें कितनी बड़ी मौसमी जो है ना वो लगी हुई है। देख लें ये बिल्कुल छोटी सी टहनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप डालते हैं उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने जल्द आ जाता है। तो अगर आपका मज़ीद इसके अलावा भी अगर कोई इक्का दुक्का कमेंट होता है तो आप उस कमेंट के मुताबिक मुझे बता सकते हैं। एक और मैं आपको टहनी चेक करवा देता हूँ जिसको फल बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये टहनी भी मैंने पिछले साल काटी थी। ये टहनी मैंने इस पूरी टहनी को फल नहीं लगता था। ये टहनी को यहाँ से मैंने कटिंग की थी, यहाँ से कटिंग करने के बाद अभी इसके ऊपर भी लगा हुआ है। और ये भी देख लें, ये इस टहनी के साथ भी जो है ना फल जो है वो इसने भी उठाया हुआ है। इस तरीके अगर आप करेंगे तो फलों वाले फ्रूट वाले पौधे जितने भी हैं आप उनकी अच्छी केयर समझेंगे तो आप घर में लगा सकते हैं। और घर का जो फ्रूट फल होता है उसका कुछ जायका मज़ा कुछ और ही होता है। ज़्यादा कोशिश किया करें, केमिकल खाद जो होती है उससे आप गुरेज़ किया करें। केमिकल खाद जो होती है ये फ्रूट फलों वाले पौधे की जो है ना ये उम्र को बिल्कुल ये कम कर देती है। एक दफ़ा दो दफ़ा पौधा जब ज़ोर लगाता है उसके बाद पौधा खुद डेड होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज गोबर खाद अगर आपको मिलती है या पत्तों वाली खाद मिलती है वो फुल पावर होती है। वो इसको हमेशा के लिए हरा भरा और कायम सारी ज़िंदगी के लिए इसकी उम्र को वो चीज़ बढ़ाती है। आज का हमारा इतने प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।